اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیوں اٹھا لیا، جن کی والدہ حضرت بی بی مریم اور آپ کے والد نہیں تھے۔ آج ہم ان کے کچھ رازوں کے بارے میں جانیں گے جو ہمیں نہیں پتا، اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو سے آپ بھی بہت سے رازوں سے واقف ہوں گے جن کو آپ نے جاننے کی کوشش کی ہوگی لیکن آپ کو شاید نہ مل پائیں۔ تو آج انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگی اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفایاب فرماتے تھے۔ آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 23 میں فرماتے ہیں، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک شرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگیں، تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگیں، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہ لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے جو اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذاہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھول بسری ہو جاتی۔ سیدہ مریم بہت عبادت گزار تھیں۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی۔ انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں خاص رزق مل رہا تھا۔ اس حالت میں جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت الحلم چلی گئیں۔ وہاں انہیں درد ذاہ شروع ہوا، تب کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، سورہ مریم آیت نمبر 24 سے 28 میں ہے، اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا، میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان لکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار عورت تھی۔ ہارون کی بہن مریم، یہاں ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نہیں، بلکہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا۔ قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگے، بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 29 میں ہے۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے، لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اس وقت عظیم معجزہ رونما ہوا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 سے 33 میں ہے، بچہ بول اٹھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں سلام ہی سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد فرمایا، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا۔ یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔
اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ الجن آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہمارے رب کی بڑی بلند شان ہے، نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ بیٹا۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 72 سے 74 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 75۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت نمبر 72 سے 75 میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے، کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ سورہ الاخلاص میں بھی ان کے عقیدے ان الفاظ کا رد کیا گیا۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، انہیں بدکار کہا، تب اللہ نے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 156 میں ہے، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال خوبہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ المریم آیت نمبر 88 سے 95 میں فرماتے ہیں، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں۔ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے، وہ سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کہے جا رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے، آپ کی پرورش بیت اللحم میں ہوئی، آپ نے بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر لیا، کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت نشانی ٹھہرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ المومنین آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند و صاف قرار والی جگہ اور جالی پانے والی جگہ میں پناہ دی۔ علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت الحلم سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئیں۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ تھا اور پھل بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک آپ کی نبوت نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اکثر
मुफस्सरीन का इस पर इत्तेफाक है कि ईसा अलैहिस्सलाम को 30 साल की उम्र में इंजील अता की गई। साथ ही अल्लाह ताला ने उन्हें अजीम मोजज़ात अता फरमाए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 48 और 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह उसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखलाएगा, और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदों की शक्ल की तरह मट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह के हुक्म से मैं मादरजात अंधे को और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को जिला देता हूँ, और जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम ईमानदार हो। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ मबऊस हुए। तमाम नबी किसी खास कौम की तरफ मबऊस हुए हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों और जिन्नों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। ये आपकी खसूसियात में से एक इम्तियाजी खसूसियत है। अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरीम अलैहिस्सलाम को अजीम मोजज़ात अता फरमाए। पैदाशी अंधा बीना हो जाए, कोढ़ी का कोढ़ दूर हो जाता, बर्स वाले के जिस्म से हाथ फेर देते तो उसका बर्स खत्म हो जाता, मट्टी के परिंदे बनाकर फूंक मारते तो वो उड़ने लगते। लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा अल्लाह ताला ने आपको ये अता फरमाया कि आपने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 50-51 में है, और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, और जो मुझसे पहले हैं मैं उसलिए आया हूँ कि तुम पर बाज वो चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम कर दी गईं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियाँ लाया हूँ, इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। यकीन मानो कि मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। लोगों ने तमाम निशानियां देखी लेकिन फिर भी कुफर पर डटे रहे, ईसा अलैहिस्सलाम की तकजीब करते रहे। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत नंबर 52 में फरमाते हैं, मगर जब ईसा ने उनका कुफर महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। सूरह सफ आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी फरमाते हैं, उन्होंने ईमानदारों को मुखातिब करके कहा, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। जिस तरह मरियम के बेटे ईसा ने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह की राह में मददगार हैं। बस बनी इसराइल में से एक जमात तो इस्लाम ले आई और एक जमात ने कुफर किया, तो हमने मोमिनों की उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद फरमाई, बस वो गालिब आ गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने दीन ईसवी को यहूदियों के मजहब पर गालिब कर दिया। जब लोगों ने कुफर किया उस वक्त सिर्फ हवारी आप पर ईमान लाए थे, उनकी तादाद सिर्फ 12 थी। बाद में अल्लाह ताला ने दीन ईसवी को मुकम्मल तौर पर गलबा अता कर दिया। हवारी ईमान जरूर लाए थे लेकिन उनमें किसी कदर तरद्दुद था। अल्लाह ताला सूरह अल-माइदा आयत नंबर 111 से 115 में फरमाते हैं, और जब मैंने हवारियों को हुक्म दिया कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा, हम ईमान लाए, आप गवाह रहिए कि हम पूरे फरमाबरदार हैं। वो वक्त याद के काबिल है जब हवारियों ने अर्ज किया, ए ईसा अब्ने मरियम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से एक खवान नाजिल फरमा दे? आपने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमानदार हो। वो बोले, हम ये चाहते हैं कि उसमें से खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा ये यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला और हम गवाही देने वालों में से हो जाएं। ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा कि वो हमारे लिए यानी हम में जो अव्वल हैं और जो माबाद हैं सब के लिए ये खुशी की बात हो जाए और तेरी तरफ से एक निशान हो जाए, और तू हमको रिज़्क़ अता फरमा और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। हक़ ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो खाना तुम लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद कुफर करेगा तो मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा कि वो सज़ा दुनिया और जहां वालों में से किसी को न दूंगा। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब मुंह मांगा मोजज़ा आ जाए उसके बाद भी लोग कुफर करें तो वो तमाम लोग हलाक कर दिए जाते हैं। आखिरकार वो खाना उतरने लगा, उन्होंने इस खाने को खाया और ईमान पर कायम रहे, अलबत्ता उनमें से एक ने खयानत की। इन मुसलसल मोजज़ात का लोगों में चर्चा होने लगा। यहूदी आलमों और बादशाहों को इस बात की फिक्र सता रही थी कि लोग उनकी पैरवी छोड़कर ईसा इब्ने मरियम के पैरोकार बन रहे हैं। गोया उनकी हुकूमत डगमगा रही थी, दुनियावी बादशाहत भी हाथ से निकल रही थी और दीनी अमूर की क़यादत से भी हाथ धोने पड़ रहे थे। ये सूरत हाल देखकर यहूदी आलम यहूदी बादशाह के पास गए, उसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खौफजदा करने लगे। कहने लगे, वो खुद को यहूद का बादशाह ख्याल करता है और दावा कर रहा है कि जल्द तुमसे बादशाहत छीन लेगा। बादशाह को अपनी हुकूमत की पड़ गई।
اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا، آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی پر چڑھا دیا کرتے تھے، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوک دیے جاتے تھے، اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ یہ آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپارا تھا وہ روم کا گورنر تھا، اس کا نام اوتس بلاتس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اصغر یوتا کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار فصح منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر کرسمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو مجھ سے یہ پیالہ یعنی موت ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اصغر یودا کے رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکار، یہودیوں، حتیٰ کہ حواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی جب انہوں نے کہا ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے۔ حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی دیا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور بہت حکمت والا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہو کر اور آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں، در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور۔ اللہ اکبر، یقیناً بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ نے دیکھی اور مجھ سمیت بہت سے لوگوں کا وہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا اور آپ کی پیدائش کیسے ہوئی اور کیسے اس کے بعد مشکلات آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن مشکلات سے بچایا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔